الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا حصہ ہے یہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے حال ہی میں ایک بیان فرمایا اس آیت کے اوپر کہ ایک تو اس آیت کا مطلب ہم سمجھیں، اور پھر یہ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہو تو ہمیں کون سے 5 کام کر لینے چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو اس آیت کا مطلب حضرت نے بتایا کہ اگر کامل ایمان کوئی کسی مومن کا ہوگا تو اس کو سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوگی۔ اس کی محبت دنیا کی چیزوں سے نہیں ہوگی، اس کی محبت اپنے گھر، اپنی گاڑی اور دوسری دنیا کی جو لذتیں ہیں ان سے نہیں ہوگی، بلکہ سب سے زیادہ محبت اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوگی، اور یہ اس کے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہوگی۔ اب یہ جو بھی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ انسان کے دل کو خوراک پہنچاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس معیار کی محبت ہوگی، جیسی محبت ہوگی ویسی ہی خوراک ہوگی۔ تو جتنی اچھی خوراک ہوگی اتنا ہی دل قوی ہوگا، اور جتنی خراب خوراک ہوگی اتنا ہی دل کمزور ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی محبت سے اچھی محبت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو جب اتنی بڑی محبت ہمارے دل میں ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت، تو پھر خوراک بھی ایسی ہوگی اور ہمارا دل مضبوط بھی ہوگا، ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اور اسی طرح اگر شیطان کی محبت ہوئی یا دنیاوی چیزوں کی محبت ہوئی، یا جیسے قرآن شریف میں فرمایا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی زینتوں کا ذکر کیا کہ دنیا میں عورتیں اور اولاد اور گھوڑوں کی مثالیں دی گئیں، اور سونے اور چاندی کی مثال دی گئی، ان چیزوں کی محبت دل میں ہوگی تو یہ محبت دل کو کمزور کر دے گی۔ اور جب اگر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جاتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی اپنی بادشاہت کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے مثال دی کہ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اسی طرح ایک بادشاہ تھا شاہ فارس، یہ بادشاہ تھے، لیکن جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی تو انہوں نے بادشاہت کو چھوڑا اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی گزاری۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ ایک بادشاہ نے اپنے محل کے دروازے بند کروا دیے۔ تو کیوں بند کروا دیے؟ اس لیے بند کروا دیے کہ اس کا ایک بہت قیمتی باز تھا جو اڑ گیا تھا۔ اب باز جب اڑ گیا تھا تو اس کے لیے دروازے بند کروا دیے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کو اس پر ہنسی بھی آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا بیوقوف ہے اور اس کو بادشاہت مل گئی ہے، اور دل میں انہوں نے کچھ اس طرح کی بیعت کی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں، میرے پاس کپڑے بھی پہننے کو نہیں، اور میں تو آپ کا عاشق ہوں، اور یہ تو ایک بیوقوف ہے اور اس کو آپ نے بادشاہت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور ان کے دل میں جواب آیا کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اللہ کی محبت دے دی جائے تو ہم اس کو اللہ کی محبت دے دیتے ہیں، ہماری محبت ہم اس کو دے دیں، اگر تم یہ چاہتے ہو تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو پھر ہم تم سے اپنی محبت واپس لے لیتے ہیں اور بادشاہت دے دیتے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے کہا نہیں، آپ کی محبت سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے دل کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ چنانچہ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں کہ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، اور یہ جواب صحیح دیتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں انا لنعلم، کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں انا لنعلم، ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہمیں تو یہ پہلے سے معلوم تھا۔ یہ ان کو فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ فرشتوں کو ایسے معلوم ہوا کہ جس سے محبت کی تھی اس نے بتا دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو محبوب تھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ جب تم اس سے جا کر سوال کرو گے تو یہ تمہیں صحیح جواب دے گا۔ تو اس طرح فرشتے پہلے سے جانتے تھے اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ حضرت نے پھر پانچ باتیں ذکر کی کہ یہ 5 کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔
پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ ویسے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر آدمی خود ہی زبان پر اس کے جاری ہو جاتا ہے، جس سے بھی محبت ہو، چاہے وہ دنیاوی محبت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت نہیں بھی ہے لیکن وہ ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک ہندو کا واقعہ سنا کہ اس نے انڈیا میں اس نے کسی مسلمان بزرگ سے کہا کہ میں تو دن میں 1000 دفعہ اللہ اللہ کرتا ہوں۔ تو اس سے پوچھا کہ تم تو ہندو ہو، تم کیوں اللہ اللہ کرتے ہو؟ اس نے کہا میری زبان پہ جو اس سے لذت آتی ہے، اللہ کا نام لینے سے جو لذت آتی ہے، وہ لذت مجھے کسی اور کام میں نہیں آتی۔ تو ہندو ہونے کے باوجود اسے اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں لذت آ رہی تھی۔ تو ذکر اللہ کی پابندی اگر کی جائے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور اللہ والوں سے سیکھا جائے کہ ذکر کرنا کیسے ہے، کون سا ذکر کرنا ہے۔ کچھ تو ذکر ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، تو اس سے بہتر تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر صبح کے اذکار ہم پتہ کر لیں کون سے، تو وہ اپنی پابندی بنا لیں کہ صبح میں یہ اذکار کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ شام کے اذکار ہیں، پابندی بنا لیں کہ یہ ہمیں ضرور کرنا ہے۔ دوسرا نسخہ حضرت نے بتایا کہ اہل محبت کی صحبت، یعنی جو چیز جہاں ملے گی وہیں سے حاصل ہوگی۔ تو اگر ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو جو بیچنے والا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں کون بیچ رہا ہے، یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دل کا مرض ہے تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور اسی طرح۔ تو لیکن محبت حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تو ان کے پاس جائیں گے جو اہل محبت ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ جب اہل محبت کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کی تعریف سنتا ہے اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی فلاں شہر استنبول بڑا خوبصورت شہر ہے، اور یہ وہ بار بار کہتا رہے، یہ بار بار سننے میں آتا رہے کہ فلاں شہر بڑا خوبصورت شہر ہے، تو ایک فطرتاً ایک دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ کاش میں بھی اس کو دیکھ سکوں۔ لہٰذا جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں ان کا، تو پھر ایک قدرتی بات ہے کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ تیسرا نسخہ یہ بتایا کہ سنت پر عمل کریں۔ سنت کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے جو کس نے جس کو اہمیت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنت کو اہمیت دی ہے، اور قرآن شریف میں فرما دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو مجھ سے محبت کرو تو میری اتباع کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی سنت پر عمل کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو لیکن ہمیں سنت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، ورنہ اور یہ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ سنت کی کیا اہمیت تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا، لہٰذا ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اس عمل کی اتباع کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ چوتھا نسخہ یہ بتایا کہ گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت حاصل ہوگی، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی محبت دل سے نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اور گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، شیطان سے بھی دوستی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو چنانچہ گناہوں کو چھوڑیں گے تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم نے شیطان سے دشمنی اختیار کر لی ہے، یعنی اللہ کے دشمن سے دشمنی اختیار کر لی ہے۔ ورنہ اگر ہم شیطان کی باتوں پر کوئی بھی گناہ کریں گے تو وہ شیطان کی اتباع کہلائے گا، اور پھر وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ گناہوں پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھنڈک کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بھئی آپ نے جب کھڑکیاں کھول دیں تو باہر سے گرمی آ رہی ہے، اس لیے آپ کو ٹھنڈک نہیں لگ رہی۔ یہ ہو گئی چوتھی بات۔ تو 4 باتیں یہ ہو گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ نمبر 2 اہل محبت کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے بیانات سنیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ نمبر 3 سنت پر عمل کریں۔ نمبر 4 گناہوں سے بچیں۔ نمبر 5 اسباب گناہ سے بھی دور رہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو اسباب گناہ، یعنی جو
جو بھی گناہ کا سبب بن سکتی ہے چیز، اس سے دوری اختیار کریں۔ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے موبائل فون میں کس کس کے نمبر سیو ہوئے ہوئے ہیں، وہ کس کس سے یہ سمجھ کے باتیں کرتا ہے کہ اس میں کون سا حرج ہے۔ میں نے تو کوئی اس حد سے آگے بڑھنا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب شیطان جو ہے دھوکہ دیتا ہے اور انسان ایسی حدود میں داخل ہو جاتا ہے جہاں داخل ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کچھ گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے قریب بھی مت جانا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اسباب سے بھی دور اختیار کرنی ہے جو زنا کی طرف لے کر جا رہے ہوں، لہٰذا آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ایسی محفلوں سے بچنا ہے جہاں نہ محرم سے ملاقات ہوتی ہو یا مخلوط محفلیں ہوتی ہوں، ان محفلوں سے بھی بچنا ہے۔ یہ تو صرف ایک گناہ کی مثال تھی، لیکن تمام ایسے گناہ، تمام ایسے اسباب جو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہوں، ایسی صحبت اختیار کرنا جہاں غیبت کی جاتی ہو، ایسے لوگوں میں بیٹھنا جو فضول کاموں میں یا گناہوں میں ملوث ہوں، ان تمام چیزوں سے بچنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں، اگر ہم یہ 5 چیزیں اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ جب کسی کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مشکل سے مشکل کام بھی مشکل نہیں رہتا۔ جیسے ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خاطر وہ کام کرتی ہے، اپنی رات کی نیند خراب کرتی ہے، اپنا سونا، اپنا سکھ چین سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہر قربانی دے سکتی ہے۔ جس دن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں محبت حاصل ہو گئی اور اس آیت کا مصداق بھی ہم بن گئے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الہ عالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، شہادت عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسانی سے بدل دیجیے، ان کے گھر آباد کر دیجیے، ان کا ملک آزاد کر دیجیے، ان کی خوشیاں لوٹا دیجیے، ان کو نعم البدل عطا فرمائیے۔ یا اللہ اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا قہار۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا شدید العقاب یا سریع الحساب یا سریع الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت۔